اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محمد شاہد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ہی عجیب و غریب قسم کی اور بہت سی پریشان کن اور حیران کن قسم کی خبریں ہیں، لیکن صحافتی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کو اچھے اور احسن طریقے سے انجام دے سکیں، جس سے انتشار پھیلنے کی کوئی بھی جو ہے وہ آثار نظر نہ آئیں، جس سے کہ سنسنی نہ پھیلے۔ کوشش یہ کرتے ہیں ہم ہمیشہ، کیونکہ صحافتی ذمہ داری اور انصافی ذمہ داری اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو زیر بحث موضوع بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں، وہ بیسیکلی شہباز گل صاحب ہیں، کیونکہ ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت جو تصادم کی فضا، جس کے لیے ہم اپنے تمام ویلاگز میں اتنے دنوں سے چلا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اداروں کے درمیان میں آپ تصادم کی فضا پیدا نہ کریں، اگر تو سب سے پہلے تو جو ہماری سمپتھی ہے وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ اس لیے ہے کہ انسانی جان کی بہت قیمت ہے۔ اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں تو ان کو واقعی ہاسپٹل میں جانا چاہیے، نہ کہ ان کو آپ تفتیش کے لیے، ریمانڈ کے لیے اگر آپ ان کو لے کر جاتے ہیں تو یہ تفتیش تو جیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ انسانی جان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اتنا بھی زیادہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ساری ایک ریموور ہیں، ان کی طبیعت ڈاکٹر اگر یہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل حشاش بشاش ہیں اور ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا ہے، تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ تصادم کی فضا قائم نہ کرے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جو اس وقت کی کرنٹ سچویشن ہے، اسلام آباد اور وفاق اور پنجاب آمنے سامنے ہے۔ شہباز گل کو لینے کے لیے اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، لیکن وہاں سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو حوالہ کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کرنا نہیں چاہ رہی ہے۔ اب یہ ایک انتہائی خوفناک فضا ہے جس میں ادارے آپس میں کھڑے ہیں، جہاں پہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال سی نظر آ رہی ہے، جو کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا رویہ ہے، ان کی روش ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہباز گل صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے۔ ان کو آپ کو بالکل بھی تفتیش کے لیے یا آپ کو ریمانڈ پھر کبھی لیا جا سکتا ہے، پہلے وہ ٹھیک ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تو پھر میرا سوال پنجاب حکومت سے ہے، یا پھر میرا سوال ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ پارٹی کے صدر ضرور ہیں، یا پارٹی کے آپ چیئرمین ہیں، یا پارٹی کے آپ مطلب پارٹی آپ ہی کی ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جتنے مرضی عہدوں کو نام آپ کو دے دیں، تو آپ اگر اس نوعیت سے یا اس حیثیت سے اگر آپ ہوم سیکرٹری کو فون کرتے ہیں، یا آپ جیل کے حکام کو آرڈرز دیتے ہیں، یا آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آگے سے جواب آپ کو یہ ملا ہے کہ آپ وہ غیر قانونی کام نہیں کر سکتے، چونکہ عدالت کے احکامات ہیں تو یہ حوالگی کرنی پڑے گی، تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز گل پاکستان میں ایسے ہزاروں لاکھوں افراد جن کو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں، جن کی مائیں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے پیسے اکٹھے کر کے صرف کرایہ لگا کر ان سے ملاقات کرنے جاتی ہیں، جو شاید ملاقات میں بھی اس کو کوئی نہ کوئی ایسا لذیذ کھانا نہیں دے سکتی ہے، جو کہ شاید اس کو پیسے نہیں دے سکتی ہے کہ وہ جیل کے اندر اپنے لیے کچھ چیزیں خرید سکے، کیا اس میں اور شہباز گل میں آپ نے فرق قائم کرنے کی کوشش کر دی ہے؟ کیا شہباز گل قانون سے بالاتر ہے؟ اگر وہ بالکل حشاش بشاش ہیں تو آپ ان کو حوالہ کرنے سے کیوں درکنار ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا اس میں آپ کو اپنے لیے کچھ خطرات نظر آ رہے ہیں؟ اگر تو ایسی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارٹی ایکسپوز ہو چکی ہے، آپ کے میں نہ مانوں کی روش نے اب حالات یہاں تک پیدا کر دیے ہیں کہ کل ایک شہباز گل بنا تھا، اب آپ خود اس کے وکٹم بن رہے ہیں، اور پھر جو لوگ آپ کی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے بیانات دیں گے وہ تمام لوگ اس زمرے میں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے وہی جو روش ان کی ہے کہ قانون صرف اور صرف اپوزیشن والوں کے لیے ہے، جو کہ اس وقت وہ دور اقتدار میں بیٹھے سوچ رہے تھے، یا قانون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کو عمران خان صاحب ناپسند فرماتے ہیں، یا عمران خان صاحب کے گھر سے کچھ لوگ اگر ناپسند فرماتے ہیں، یا وہ ان کی کوئی بھی ذاتی کوئی بھی ایسی چیز جو عمران خان کے ساتھ صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ چاہے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، وہ پارٹی کے ممبران ہو سکتے ہیں،
قانون صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کیونکہ وہ جس کو چاہے جیلوں میں اٹھا کے پھینک دیں, جس کو چاہے وہ کال کوٹڑیوں میں پھینک دیں, جس کے چاہے جیلوں کے اندر کیمرے لگوا دیں, جس کے چاہے جیلوں کے اندر برے سلوک کیے جائیں, 90 دن کے ریمانڈز دیے جائیں, جس کے اوپر چاہے منشیات ڈال دی جائے, جس کے اوپر چاہے باپ کو بیٹی سے نہ ملنے دیا جائے, یا جس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے, اور انہوں نے ایف آئی اے کو وہی والے الفاظ کہہ دیے ہیں جو کبھی حامد میر صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان کے انٹرویو میں آصف علی زرداری صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہے کہ نیب کی کیا مجال ہے, تو سیم اسی طرح کے الفاظ آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیے کہ ایف آئی اے تمہاری کیا مجال ہے, تمہاری کیا اوقات ہے, تمہارے پاس کیا اختیار ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو. بہت ہی حیرت کی بات ہے. ان کی تصدیق ہونی چاہیے یا ان کی تردید ہونی چاہیے. اگر یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں, یا تو ایف آئی اے کو اپنا موقف ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح سے ان کو کوئی جو ہے وہ پیغام ملا ہے عمران خان صاحب کا نہیں, یا پھر یہ صرف ایک رومرز ہیں جو کہ پھیلائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اب ایک اور بھی ڈیولپمنٹ, اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے فیصلہ آباد کے حلقوں سے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی نامنظور ہو چکے ہیں. وہاں پہ بھی ان کو سیکورٹی کے لیے خود طلب کیا گیا تھا. حالانکہ فرح حبیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نادرا سے ان کا جو تھا بایو میٹرک ہے وہ بھی ویریفائی کر کے دی گئی تھی, لیکن کچھ ذاتی حیثیت میں سوالات کے لیے ان کو طلب کیا گیا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب تو پھر عمران خان صاحب ہیں, وہ تو پھر جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں, تو لہٰذا وہ نہیں جا سکے ہیں اور انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی وہاں سے منظور نہیں ہوئے ہیں. ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق فرح حبیب صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے اور چیلنج کر کے ان کو کاغذات نامزدگی ہے اس کو منظور کروائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ والے کاغذات نامزدگی ہیں جس میں صرف اور صرف آپ نے ان تمام اپنی سوشل میڈیا کی عوام کو آپ نے بے وقوف اور جاہل تصور کرتے ہوئے صرف انہی کو ہی آپ ورگلا رہے ہیں, اور انہی کو ہی آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہماری فتح ہوگی. یہ کیسی فتح ہے کہ جس میں آپ کو بعد میں ساری سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کا اتنا پیسہ آپ نقصان کریں گے, اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس ملک سے ہمدردی اور محبت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ یہ الیکشن ان میں سے کوئی بھی نہ لڑ سکیں, کیونکہ جو حالات اس وقت جس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں, جس تصادم کی فضا کو آپ اس وقت قائم کرنا چاہ رہے ہیں, یا تو آپ کو الیکشن لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یا آپ الیکشن لڑ نہیں پائیں گے. تو ان میں سے کوئی نہ کوئی صورتحال تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت آپ کا تصادم وفاقی حکومت کے ساتھ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, کیونکہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. اگر قانون سے بالا تر ہے تو عمران خان صاحب یہ بات یاد رکھ لیجئے گا, اگر آپ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے بلوں کو جلانے کے احکامات دے سکتے ہیں, اور اگر آج آپ سے سوالات نہیں ہوتے ہیں, اور اگر آج آپ کو عدالتیں نہیں بلواتی ہیں, اور اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو, تو یاد رکھیے گا اگر غریب کے ساتھ جہاں جہاں بھی ظلم ہوا, جہاں جہاں بھی غریب کو اٹھا کر لے جایا گیا, جہاں جہاں بھی غریب کو ایف آئی اے نے پکڑا, جہاں جہاں بھی کسی کے اوپر اگر مقدمات بنے, ہم وہاں پہ ہائی لائٹ کریں گے اور ہم وہاں پہ ایک طرف آپ کی تصویر چلائیں گے اور ایک طرف ہم ان کو چلائیں گے, کیونکہ آپ قانون سے بالا تر ہیں. آپ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان ملکوں کی مثالیں دیتے رہے ہیں ہمیں کنٹینرز پر کھڑے ہو کر, جن ملکوں میں قانون کی بالادستی ہے, جہاں پہ صرف الزامات لگتے ہیں تو عہدوں سے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے. اس ملک کی تعمیر و ترقی کا ایک اہم ستون سمجھا جاتا ہے, لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آپ نے قانون کو خود سے بالا تر کر دیا ہے. اس وقت جو ہے وہ پریس کانفرنسز بھی کی جا رہی ہیں اور اس وقت تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جب ایک عدالت فیصلہ دے چکی ہے اور بڑے ایک قانونی طریقے سے فیصلہ دے چکی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا, ہائی کورٹ نے سیشن میں اس کو ریویو کرنے کے لیے جو ہے وہ واپس بھیج دیا, پھر وہاں پہ 3 گھنٹے تک سماعت جاری رہی, اس کے بعد فیصلہ سنایا گیا. تو اس کے بعد اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہے, یا تو آپ ایک کام کرتے کہ آپ جب یہ پٹیشن چل رہی تھی بحث وہاں پہ سیشن کورٹ میں, تو وہاں پہ آپ میڈیکل رپورٹ پیش کرتے, آپ وہاں پہ بتاتے, آپ ان کی اگر آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں جو آپ جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں, تو پھر آپ وہاں پہ وہ دکھاتے تاکہ پتہ چلتا اور پھر وہ ریمانڈ نہ دیا جاتا.
لیکن اس طرح سے تصادم کی فضا پیدا کرنا اور آپ کو یہ کہنا کہ صرف فیصلے ہمارے حق میں آئیں، تو پھر میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ تو پھر بہت ہی انتہائی تشویش کی صورتحال ہے۔ اور ہمارے جو ادارے، سب سے زیادہ خوشخبری کی بات اس میں یہ بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی اینڈ میں بتا دوں کہ ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں ان کو بہت سارے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ ان کو ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی ایک نئے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ ہماری فوج کے جو سربراہان ہیں، ہماری فوج کے جو اداروں کے سربراہان ہیں، چاہے وہ عدالتوں کے ہمارے سینئر ججز ہوں جو ان کے ان عدالتوں کے رکھوالے ہوں، میں سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں کے فیصلے، ان تمام لوگوں کی عزت، ان تمام لوگوں کا ان لوگوں جو قد ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اس منصب تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، انہوں نے شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈے ہیں، انہوں نے کسی دائیں بائیں کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے کہیں پہ کسی ملک میں جا کر لابی نہیں کی ہے کہ ہمیں اقتدار دیا جائے، نہیں، وہ اپنی محنت سے آئے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شہباز گل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وفاقی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پیچھے ہو جائے، وہ سٹیپ ڈاؤن کر لے کہ ان کی، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جیل کے اندر تفتیش نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں تفتیشیں جیلوں کے اندر ہوتی ہیں، بہت سارے ہمسایہ ممالک کی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں جن میں تفتیشیں جو ہیں وہ جیلوں کے اندر جا کر بھی کی جاتی ہیں جب حالات ناساز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی مطلب اگر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی ضد چھوڑ دیجئے اور آپ ان کو جیل کے اندر ان کی تفتیش کر لیجئے، وہاں پہ اڈیالہ جیل میں آپ تفتیش کر لیجئے ان کی۔ لیکن اگر یہ سب باتیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ غیر مصدقہ خبریں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ الزامات ایک دوسرے پر لگاتی ہے۔ اور اگر یہ بات درست ہے کہ وہ شہباز گل صاحب بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا ہے، تو پھر ان کو وفاق کے حوالے کرنا چاہیے اور ان کو اپنی مزید کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ آج اگر اس معاملے کو یہاں پہ ہوا دے دی گئی تو یہ بہت خطرناک حد تک آگے بڑھ جائے گا۔ ہمارے دوسرے وی لاگ کا انتظار کیجیے، کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا، بہت ساری ایسی خبریں ہم آپ کو دیں گے جو چکا دینے والی خبریں ہیں، تو ہمارے دوسرے وی لاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔